بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ایم ایف وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے آسمان و زمین کی صنعت میں بے انتہا عجائبات ودیت کیے ہیں۔ روایتوں اور کتابوں سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جوہر کو پیدا کیا۔ جب اس پر ہیبت کی نگاہ ڈالی تو وہ پگھل گیا اور خوف خدا سے کانپنے لگا، جس سے وہ پانی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نگاہ رحمت ڈالی تو آدھا پانی جم گیا، جس سے عرش بنایا گیا۔ عرش کانپنے لگا تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دیا، جس سے وہ ساکن ہو گیا، مگر پانی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا جو قیامت تک معجزاً رہے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر جب پانی میں تلاطم خیز موجیں پیدا ہوئیں، جس سے تہ بتہ دھوئیں کے بادل اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی، اور اس سے زمین و آسمان بنائے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا، جس کے دباؤ سے زمین و آسمان کے طبق ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ چنانچہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا۔ اہل حکمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دھوئیں سے اس لیے پیدا فرمایا کہ دھواں باہم پیوست ہوتا ہے اور بلندیوں پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ بخارات سے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ادنا کرشمہ ہے۔ پھر ارشاد نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پانی کی طرف نظر رحمت کی تو وہ جم گیا۔ زمین اور آسمان دنیا کی اور ہر آسمان دنیا سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوہکاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹی پڑتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسخرہ ہے، اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے، اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامیہ ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کے 4 ستون ہیں، ایک سرخ یاقوت کا، دوسرا سبز زبرجد کا، تیسرا سفید چاندی کا، اور چوتھا سرخ سونے کا۔ بیت المعمور کی عمارت سرخ عقیق کی ہے۔ ہر روز وہاں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جائے پھر اسے دوبارہ داخلے کا موقع نہیں ملے گا۔ قول معتبر یہ ہے کہ زمین آسمان سے افضل ہے، کیونکہ یہ انبیاء کا مولد و مدفن ہے، اور زمین کے سب طبقات میں بہتر اوپر والا طبق ہے، جس پر خلق خدا آباد اور نفع اندوز ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آسمانوں میں سب سے افضل کرسی ہے،
جس کی چھت عرش الہی سے ملی ہوئی ہے۔ 7 ستاروں کے علاوہ تمام فائدہ بخش ستارے اسی آسمان میں ہیں۔ 7 ستاروں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ زحل جو شنبہ کے دن کا ستارہ ہے 7ویں آسمان میں ہے۔ مشتری جو پنجشنبہ کا ستارہ ہے 6 آسمان میں ہے۔ سہ شنبہ کا سیارہ مریخ 5ویں آسمان میں ہے۔ یک شنبہ کا سیارہ شمس 4 آسمان میں ہے۔ جمعہ کا سیارہ زہرہ 3 آسمان میں ہے۔ چہار شنبہ کا سیارہ عطارد 2 آسمان میں ہے، اور 2 شنبہ کا سیارہ قمر 1 آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ سارے آسمان دھوئیں سے بنائے مگر کسی میں ایک دوسرے کی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ آسمان سے پانی برسایا، اس سے مختلف سبزیاں اور پھل اگائے جن کے ذائقے اور رنگ جدا جدا ہیں۔ حکمت الہی کے بموجب وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لذیذ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ زندگی نے کی وفا، تو پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ یہاں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔